تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ ناموں میں، نہ کاموں میں۔ وہ ہر لحاظ سے شریک سے پاک ہے، چاہے اس کی ذات ہو یا اس کی صفات ہو، کوئی کسی طرح سے بھی ایک ذرہ برابر بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ ساری عظمتوں، ساری رفعتوں، ساری بلندیوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، دونوں جہان کو پالنے والا ہے، ہر اختیار کا مالک ہے، جس کو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے عطا فرمائے، کوئی روکنے والا نہیں، اور جب چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے واپس لے لے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہو، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو پالنہار ہے، رزق دیتا ہے، اس انداز سے رزق دیتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ اللہ کی عطاؤں پہ حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ اللہ سے امید قائم رہنی چاہیے، مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات کیسی بھی آئیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ کسی انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اتنا ہی رب العالمین اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمیں اس نے آزمائش دی ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہم آزمائش کو برداشت کر سکتے ہیں، تبھی اس نے دی ہے۔ اب یہاں انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے یا وابیلا مچاتا ہے۔ بندہ مومن کو تو سوچنا چاہیے کہ میں جس رب العالمین پر ایمان لایا ہوں اور جو اسلام میرا دین ہے، میں اتنا زبردست مومن ہوں، اتنا زبردست انسان ہوں، اگر خوشی ملتی ہے تب بھی میرے لیے شکر کا سامان ہوتا ہے، نعمت ملے تب بھی میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور مصیبت آئے تب بھی میرے لیے فائدہ ہے۔ مصیبتوں پر بھی رب العالمین اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ آج ہی ایک حدیث پاک درس کے دوران آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ نیک اعمال جو عام طور پہ وہ دن رات میں کرتا ہے، بیماری آزمائش کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ جو اعمال عام حالت میں کرتا تھا اور آج بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں درج کر دو۔ تو بندہ مومن کے لیے نعمت یہ بھی باعث فضیلت ہے، مصیبت یہ بھی باعث رحمت ہے۔ تمام تعریف ہے اس رب العالمین کے لیے جو نعمت کا بھی خالق ہے اور جو مصیبت کا بھی خالق ہے۔ مگر یاد رہے کہ جب نعمت ملے، کوئی بھی اللہ کی رحمت کا سامان ہو اور بندے پر کوئی اس کا کامیابی ملتی ہے، بندہ کوئی چیز کو، کسی اپنے گول کو اچیو کر لیتا ہے، اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ یہی کہے کہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور اگر مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کو اپنی طرف منسوب کرے کہ یہ میرے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، اس مصیبت پر بھی اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب رکھا ہے۔